جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ اس کو واضح کریں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم خدا کو ہی نہیں مان رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے، آپ خدا کو نہیں مان رہے ہیں تو نبی کو یا رسالت کو یا آخرت کو، تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہوگا، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ خدا کو ہی نہیں مان رہے ہوں گے تو ہم نبی کو یا رسالت کو ثابت کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں خدا کے بارے میں ہم کلیئر ہیں، خدا ایسا ہے، اس کی یہ کوالٹیز ہیں، نبی کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے، اور آپ نبی کے بارے میں ہمیں پیغام دیجئے، یا نبی کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے انہوں نے یہاں غلط کیا ہے، یہ صحیح کیا ہے، آپ اس کو ثابت کیجئے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہوگی اس کو ثابت کرنا۔ لیکن اگر آپ خدا کو ہی نہیں مان رہے ہوں گے تو ہم نبی کو منا کر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر آپ خدا کا انکار کریں گے۔ تو بات اوپر سے لے کر چلتے ہیں نا، پہلے خدا کے بارے میں چلتے ہیں، پھر خدا کو آپ مان لیں گے تو پھر نبی کے بارے میں آئیں گے، پھر دوسری چیزوں کے بارے میں آئیں گے۔ تو یہ ہماری بات ہے، تو اس لیے آپ اپنی چیزیں کلیئر کریے کہ خدا کے سلسلے میں آپ کا کیا دعویٰ ہے۔ جی تھینک یو سر، آپ کا ٹائم فنش ہو گیا۔ اوکے جی، بھائی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ خدا ایک جنیرک ٹرم ہوتی ہے، خدا کہتے ہیں گاڈ کو، سپریم پاور کو، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں۔ I do not call myself an atheist، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام کا جو خدا ہے نا وہ محمد نے انٹروڈیوس کرایا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات قرآن میں آتی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن الٹا چلتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، نہیں، وہ کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو بیسیکلی جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، تو محمد سے ہی یہ دین بنا ہے، محمد سے پہلے یہ دین تھا ہی نہیں، یہ والا دین نہیں تھا، کچھ اور ضرور تھا، یہ نہیں تھا۔ کلیم ہے قرآن میں کہ سارے ہی اللہ نے اتارے ہیں، وہ کلیمز ہیں، لیکن جب ہم ہسٹوریکلی اس کو ویریفائی کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کبھی کچھ نظر نہیں آتا۔ لہٰذا سب کچھ چلتا ہی اسلام میں رسول سے، اور اگر آپ نے اللہ کی ڈیفینیشن بھی دینی ہے تو وہ آپ نے رسول کی زبانی ہی دینی ہے، جو کہ قرآن یا حدیث میں، پلیز۔ جی آپ نے پہلی بات یہ کہا کہ محمد نے ہی خدا کے بارے میں بتلایا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آ کر تو کہے گا نہیں، اپنے کچھ خاص بندوں کو متعین کیا ہے، وہی آ کر کہیں گے۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ محمد سے پہلے خدا کا کوئی تعارف نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپ اپنے آپ کو ایتھسٹ نہیں کہتے ہیں، خدا کے بارے میں ایک سپر ونگ کے بارے میں آپ کا خیال ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کتنے ہیں، اور ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز آپ مانتے ہیں؟ ساری چیزوں کا طاقت ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں؟ یہ چیز آپ پہلے واضح کر دیں۔ جی میری بات ہوگی۔ اوکے جی، بھائی صاحب دوبارہ سے وہی بونگیاں مار رہے ہیں۔ ان سارے سوالوں کے جواب تھیولوجی کے تھرو ہی دیے جائیں گے، نان تھیولوجی کے تھرو نہیں دیے جا سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات آپ نے کہا جی اللہ کا وجود محمد سے پہلے تھا، جی ثابت کریں اللہ کا وجود محمد سے پہلے کیا تھا، یہ آپ کا کلیم ہے، دس از یور کلیم، کیونکہ جو اللہ کا وجود محمد نے بیان کیا ہے وہ محمد سے پہلے نہیں تھا ہی نہیں۔ اگر آپ مجھے آج کوئی بھی بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں تو وہ آپ محمد کی منہ زبانی کریں گے، تو لہٰذا وہاں پر آئیں، بات کو چینج نہیں کریں، مجھے اس پرسن کے اوپر جانا ہے جس پرسن نے یہ ایک کلٹ دی ہے آپ کو، جس کلٹ کا نام آپ نے اسلام رکھا ہوا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی دا ہول آئیڈیا از دس کلٹ۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیں گے، آپ اسے اسلام کے طور پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اللہ کو بھی آپ ایک اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ محمد نے کہہ دیا ایک ہے۔ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی میں کہوں گا وہ آپ اسلام سے دیکھیں گے۔ مائک آپ کیا؟ جی آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود محمد سے پہلے ہے، یہ ہم ثابت کریں۔ دیکھیے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے ہی بنایا ہے، ہم سب کو، انسانوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہے، زمین و آسمان ان سے پہلے بھی تھا۔ لہٰذا جس خدا نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی خدا ہے اصل خدا، محمد نے اسی خدا کا تعارف کرایا ہے، اور ہم بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں۔ اور رہی بات، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا کہ آپ اپنے خدا کے بارے میں واضح کریں۔ میں تو اپنی بات واضح کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنے بارے میں واضح نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جس سپر ونگ کو مان رہے ہیں اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ ہمارے بارے میں تو ٹھیک ہے، جو چیزیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم ان چیزوں کو مان رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم ثابت کرائیں گے۔ جیسے کہ میں نے یہ بات کہا کہ آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا وہی خدا ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا، هو الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو آپ اپنے خدا کے بارے میں بتائیں۔ ٹائم ختم ہو گیا سر۔ لو جی، آپ نے دیکھا کہ بھائی کیسے
کھا گئے سارے پوائنٹس, کھا پی جا رہے ہیں اور یہ کھائیں پیئیں گے کیونکہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے, ان کو پتا ہے یہ ڈیفینڈ کر نہیں سکتے اس چیز کو. تو ونس اگین اگر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہ جی ہمارے خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, جی میرے خدا نے پوری کائنات کو پیدا کیا, اس نے پوری کائنات بنائی ہے. بھائی صاحب یہ کلیمز ہیں, دیز آر کالڈ کلیمز, اسے کلیم کہتے ہیں. آپ کا قرآن بولتا ہے کہ پہلے سے بھی سارا کچھ ہم نے ہی دین دیا تھا, آدم کے پاس بھی یہی دین تھا. بھائی جان یہ کلیم ہے, ایویڈنس کہاں ہے؟ موسیٰ کے پاس بھی یہی دین تھا, کلیم ہے, ایویڈنس کہاں ہے؟ بھائی صاحب عیسیٰ کے پاس بھی یہی دین تھا, کلیم ہے, ایویڈنس کہاں ہے؟ تو بھائی صاحب یہ جو آپ نے دعوے کیے ہیں اس کے ایویڈنس کدھر ہیں؟ آپ جو مرضی بول لیں لیفٹ رائٹ. ویسے بات یہ ہے کہ یہ امت صاحب آئے ہیں, ایک سیکنڈ سر میں ٹائمر کو پاز کرنا چاہوں گا. امت صاحب یہ وہی ہے, نیا نام اپنا بدل کے آئے ہیں مفتی صاحب؟ جی جی جی, یہ مفتی صدیق قاسمی صاحب. مجھے لگ رہا تھا ان کے لہجے سے کہ یہ وہی والا ہے. مفتی صاحب ذرا کیمرہ ہی آن کر دیں, کیوں آپ اپنا کیمرہ چھپا کے بیٹھے؟ آپ اپنا کیمرہ آن کر لیجیے پہلے. اوکے کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ لو جی دوستو, یہ مفتی صدیقی جس کو صبح میں نے چیلنج کیا تھا نا, یہ وہی ڈنگر ہے. پہلے جو بندہ آیا تھا نا وہ یہ نہیں تھا. آپ دیکھ لیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ بھائی ایک سیکنڈ حضرت آپ کا ٹائمر ہو چکا ہے, آپ 2 منٹ لے رہے ہیں. اور بھائی میں ٹائمر لے ہی نہیں رہا, آپ کا ٹائمر تھا, سکون لے تھوڑا سا. تو بھائی صاحب یہ دوستو یاد رکھیے گا, یہ ہیلپ ایکس مسلم چینل کا جو صدیقی میں نے ابھی آج آپ کو شو کرایا شروع میں, یہ وہی بندہ ہے. میں جب اس کی شارٹ کلپ نکالوں گا تو میں اس کی شکل بھی لگا دوں گا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے یہ وہی ہے. اچھا جی دوبارہ ٹائمر دیتے ہیں سر آپ کو. میں نے جو بات کی تھی ریپیٹ کر دوں یا آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی لیں جی بات. جی مجھے یاد ہے. آپ نے تو 10-15 سیکنڈ تو ایسے ہی وقت ضائع کر دیا ادھر ادھر کی بات کہہ کر. بات میری وہی سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. سوال یہ ہے میرا کہ آپ کتنے خدا کو مان رہے ہیں, اس بارے میں آپ کہہ نہیں رہے ہیں. پچھلی بار آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے خدا انگنت ہیں اور ہر انسان کے اندر بستے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ انسان کے اندر بستے ہیں تو انسان ہی خدا ہو گیا, تو ایک انسان دوسرے انسان کی پوجا کرنا شروع کر دو, اور ایک انسان دوسرے انسان کو جو چاہے کرے, خدا ہے وہ. تو پھر آپ نے کہا کہ انسان نہیں بلکہ اس کا روح ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ انسان کا روح ہے تو انسان مرنے کے بعد پھر کہاں جاتا ہے اس کا خدا, نعوذ باللہ وہ روح. پھر اس کا آپ نے مجھے بلاک کر دیا تھا, وہ نمبر ابھی بھی بلاک ہے, اس پہ آپ میں جوائن ہی نہیں ہو پا رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ آدم کا خدا وہی تھا, موسیٰ کا خدا وہی تھا. یہ کلیم نہیں ہے, یہ دلیل ہے. اس لیے کہ ہر نبی جو آئے ہیں وہ یہی کہے ہیں کہ خدا ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, پورے کائنات اسی نے پیدا کیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے, وہی تمام بات کہی ہے جو دیگر انبیاء کرام کہے ہیں. تو دونوں کے بعد میں بات ختم ہو گیا سر, ٹائمر ختم ہو گیا آپ کا. جی اوکے جی, آپ نے ان کی تمہید سن لی. جن لوگوں نے وہ لاسٹ ڈسکشن سنی تھی جو کہ اس بندے نے نہیں کی تھی, کسی اور نے کی تھی, یا کلیم کر اسی نے کی تھی, فیئر انف ہم کہتے ہیں اسی نے کی تھی. بھائی صاحب دیکھیں یہی ہوتا ہے جاہلانہ پن, اسے کہتے ہیں جاہلانہ پن. یہ آج تک کبھی مسجد کو خدا بولتے نہیں بولتے نا, یہ خانہ کعبہ کو خدا بولتے ہیں نہیں بولتے, مندر کو کوئی خدا بولتا ہے نہیں بولتا. تو اگر ہر انسان میں خدا بستا ہے, اس سے وہ انسان خدا کیسے ہو گیا؟ بھائی یہ اتنی اسٹوپڈ اور ایڈیاٹک بات کر رہے تھے جب میں نے کک آؤٹ کیا تھا. میں کہا گیٹ لاس, تمہارا دماغ جو ہے نا وہ تو گھٹنوں میں ہے, تم سے بات کیا کروں میں. کہ یعنی مندر کو خدا بولنا شروع کر دے کوئی بندہ, تو وہ اس کو اس سے بڑا اسٹوپڈ بندہ کون ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو. بٹ اینی ہاؤ دا پرابلم از ناٹ دس کہ ہم کیا سمجھتے ہیں, پرابلم از دس کہ یہ ہیلپ ایکس مسلم کرنے آئے ہیں, انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دینے تھے اور یہ بھاگ رہے ہیں. اور اس نے کلیم کیا ہے کہ ہر نبی نے ایک اللہ کی بات کی ہے. لو جی دکھا دو مجھے قرآن سے باہر نکل کے, چیلنج ہے. ہو گئی بات آپ کی. اب بات سر اگر ٹائمر آپ کا چل گیا تو آپ کا ہی بات ہے, بالکل اس طریقے سے نہ بولے. ٹائمر چل رہا ہے, ٹائمر کا مطلب ہی ہوتا ہے اپنے ٹائم میں بولے. میں نے اپنے ساحل بھائی کا رک جائیں اب رک جائیں ایک سیکنڈ رک جائیں. ساحل صاحب سواگت ہے آپ کا. سوری یار یہ ڈیبیٹر صاحب سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے میں آپ کا صحیح طریقے سے سواگت نہیں کر سکا, مگر بہت بہت ویلکم. اور آپ 2 شبد کہہ دیں تاکہ میں ان کو واپس لے آؤں اور یہ اپنی بات رکھیں. تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب, بہت بہت شکریہ. اصل میں سن رہا تھا میں, لیکن ایسے مطلب جگہ پہ نہیں تھا, یعنی مطلب سمجھو کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ میں جوائن کر سکوں. لیکن مفتی صاحب جوائن کیے تو میں بولا یار اب کدھر نہ کدھر تو چھپ چھپا کے کدھر جگہ بنا کے تو جوائن کرنا تو بنتا ہی ہے. اس وجہ سے ہے نا, پھر میں نے پہلی فرصت میں ایک کوپچا پکڑ کے میں نے جوائن کیا. ایڈم صاحب بڑا مزہ آ رہا ہے ڈسکشن سننے کے لیے, اور آپ کنٹینیو کریں. میں تو چاہوں گا کہ آپ سے ڈسکشن ختم ہونے کے بعد جو ہے نا وہ میرا, آپ کو تو معلوم ہے یہ سب ٹاپک تو میرے فیوریٹ ایک دم پی ایچ ڈی والے ٹاپک ہے. میرے کو تو بہت مزہ آتا ہے
तो आप डिस्कशन कर ले कभी, मेरे को मतलब अगर मौका मिला तो मुफ्ती साहब के साथ मैं भी डिस्कशन करना चाहूंगा सेम टॉपिक पे, आप अपने लेवल पे और मैं अपने लेवल से करना चाहूंगा। लेकिन आप अभी चूंकि डिस्कशन आप लोगों का दोनों का ऑलरेडी चालू है, पहली बात तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा मुफ्ती साहब को कि एटलीस्ट वो आए और डिस्कशन कर रहे हैं, वी वेलकम हिम एंड आई होप कि वो डिस्कशन जो है वो एंड तक कंटिन्यू करेंगे दलाइल की रोशनी में। लोग भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं और आगे तक भी बात पहुंचेगी। तो थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू करें आगे साहब, मुफ्ती साहब को। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मुफ्ती साहब जी, आपने कहा कि मस्जिद के अंदर खुदा है तो खुदा मस्जिद नहीं है। नहीं, मस्जिद खुदा नहीं है, लेकिन रूह और इंसान का ताल्लुक अलग होता है, आप जानते हैं। रूह इंसान के बदन से निकल जाता है तो इंसान मर जाता है, इंसान के अंदर असल रूह है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है कि मस्जिद के अंदर कहीं बैठा हुआ है नऊज़ुबिल्लाह, या मस्जिद के अंदर खुदा दाखिल है वो निकल जाएगा। खुदा के बारे में हमारा ये तसव्वुर है कि खुदा जगह मकान सबसे पाक है। दूसरी चीज मैं फिर ऐसा आपसे वही सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि कितने खुदा को आप मान रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं कि आप भी खुदा के बारे में आप कायल हैं और आप ये कहते हैं कि खुदा ने सब कुछ कायनात को बनाया है, तो वो कितने हैं, वो तादाद बताइए। वो एक है या ज्यादा है? और जब इंसान मर जाता है तो वो खुदा कहाँ जाता है, इसका भी जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। मैं चाहूंगा कि ये चंद सवालात के जवाब आप दें। नहीं जी, बात यही आ गई, ये वही जाहिलाना किस्म के सवाल हैं, क्योंकि जिस बंदे को रूह का पता ना हो, क्योंकि इनके नबी को रूह का पता नहीं था। मैंने इसीलिए कहा कि यार आओ पहले कुरान पे बात कर लो, तुम्हें पता तो हो कि रूह क्या है। कुरान में आता है या सलूना का रूह अनिर रूह, ये पूछते हैं तुमसे रूह के बारे में। रूह अमरी रब्बी, रूह तो अमरी रब्बी है, पता ही नहीं है किसी को क्या है, और तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है। इनको रूह का पता ही नहीं है। इन्होंने कहा जी रूह इंसान की निकल जाए तो इंसान मर जाता है। भाई कहां पे लिखा कुरान में? कुरान में लिखा कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। अरबी के कुरान में नफ्स और रूह दो डिफरेंट चीजें। रूह नफ्स नहीं है और नफ्स रूह नहीं है। और बाय द वे आपके अल्लाह का भी नफ्स है, अल्लाह का नफ्स है कुरान के अंदर। जब अल्लाह कहता है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, तो उसने ये नहीं कहा इल्लल्लाह, उसने वहां पे ये नहीं लिखा एक्सेप्ट अल्लाह। तो अगर अल्लाह के मुताबिक तमाम नफ्स को मौत आनी है, तो अल्लाह का नफ्स जो कुरान के अंदर बयान किया जाता है, तो फिर अल्लाह के नफ्स को भी मौत आनी है। तो कुरान कंट्राडिक्शन पे कंट्राडिक्शन खेलता है। जब रूह का कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता, तो आप रूह पे मुझसे बात कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे समझाओ ना, आपके मुताबिक रूह है क्या? क्योंकि आपके अल्लाह ने तो आपको रूह के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। आपकी बात होगी जी। आपने कहा कि कुरान करीम, आप टॉपिक से इधर जा रहे हैं, कुरान में कहाँ कंट्राडिक्शन है, वो एक टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। अभी बात चल रही है कि खुदा कितने हैं, इसका सवाल इस टर्म में भी आपने नहीं दिया। फिर से वही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ। आप इसको जाहिलाना कहिए, आप अक्लमंद हैं तो इसके बारे में अपने चीजें क्लियर कीजिए। आपने कहा कि रूह के बारे में मुझे नहीं पता, रूह का दावा आपने किया है ना। आप खुदा को रूह समझ रहे हैं, इंसान तो छोड़िए, बस ये समझ रहे हैं कि वो जो भी है, जब इंसान मरता है तो उसका वो रूह कहाँ जाता है? क्या इंसान के साथ वो दफन होकर के चला जाता है और इंसान की तरह वो लाचार हो जाता है? जैसे कि इंसान मर जाता है, उसका हाथ पैर नहीं चलते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता वो, तो गोया कि तुम्हारा खुदा उसके बाद लाचार हो जाता है, उसका एक लिमिटेड वक्त होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर दूसरा इंसान जब तक पैदा नहीं हुआ रहता है, वो खुदा क्या करता है? इसके बारे में जवाब दीजिए। लेडी दोस्तों, थैंक यू, आपने मुझे 10 सेकंड एक्स्ट्रा दिए। एक और जाहिलाना स्टेटमेंट दी है इस भाई ने। ये मुफ्ती अपने आप को कहते हैं, इनको अपने मुफ्ती की डिग्री हटा देनी चाहिए अपने पास से। ये आज की डिस्कशन जब कभी गौर से सुनेंगे तो इन्हें पता लगेगा कितनी बेवकूफाना बात कर रहे हैं। इनके इस्लाम के मुताबिक कि जब बंदा मरता है तो मरता नहीं है, उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है, उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। जब ये ऐसी बात करेगा तो उसको कब्र में अजाब भी मिल रहा होता है। वो जो लाश गिरी हुई है वो कब्र में अजाब भी ले रही है। ये कहता है रूह मर जाता है, रूह खत्म हो जाती है। क्या बकवास बातें कर रहे हैं। जिस इंसान को कॉन्सेप्ट ऑफ रूह ना पता हो, क्योंकि इनके नबी ने इनको कॉन्सेप्ट ऑफ रूह बताया नहीं, ये मुझसे इस चीज के ऊपर बात कैसे कर सकते हैं? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अल्लाह एक है या अल्लाह अनेक है, इसने देखा? चल मुफ्ती ऐसा कर, तू अगर एक अल्लाह है तो दिखा दे कि एक ही है, दो नहीं है। तू क्लेम कर रहा है ना, मैं तो क्लेम नहीं कर रहा, मैं तो क्लेम कर ही नहीं रहा। दिस इज समथिंग दैट यू आर क्लेमिंग। चल तू ऐसा कर, एक अल्लाह है या 100 अल्लाह है? मैं यहां पे कहता हूं 100 अल्लाह है, कैसे साबित करूंगा 100 है? तू कहता है एक अल्लाह है, कैसे साबित करेगा एक अल्लाह है? बेटा बात ये नहीं है, बात ये है कि अल्लाह जो है वो तालीम क्या दे रहा है, बगैरती वाली तालीम दे रहा है या अच्छाई वाली तालीम दे रहा है? हमने उसके थ्रू जज करना है। जी, माइक इज योर्स। जी, आपने सिर्फ 30 मिनट इस चीज पे लगा दिया, कैसा सवाल है, ऐसा कैसे पूछ लिया, रूह को कॉन्सेप्ट मालूम नहीं वगैरह वगैरह। आप बताइए ना आपके यहाँ रूह का क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे यहाँ इंतकाल होता है। इंतकाल का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह को तब्दील हो जाना।
ہمارے کانسیپٹ پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں مرنے کا کیا کانسیپٹ ہے, روح کا کیا کانسیپٹ ہے, اس پہ بات کریں گے. آپ کے یہاں روح کا کیا کانسیپٹ ہے آپ بتائیے. آپ تو روح کو خدا مان رہے ہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ روح انسان مر جاتا ہے اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے, وہ خدا تو اسی کے اندر بسا تھا نا. انسان تو مٹی کے اندر اس کو ڈال دیا گیا, تو کیا وہ خدا بھی مٹی کے اندر چلا گیا یا نہیں گیا؟ اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا, چاہے جتنا گھما لیجیے اس سے نہیں بچ پائیں گے. دوسری بات آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے یا انیک ہے, کون دیکھا ہے؟ تو پتا چلا کہ تمہارا جو تم جو کہتے ہو کہ خدا ہے اور خدا سارے کائنات کو پیدا کیا ہے, تم یہ تمہاری عقیدہ نہیں ہے, تمہارا یہ خیال نہیں ہے, کیونکہ تم بھی دیکھے نہیں ہو, تو پھر کیسے انیک, تو تم کیسے مان رہے ہو خدا ہے؟ پہلے اپنی چیز ثابت کرو, ہم بتائیں گے پھر اس کے بعد. ٹائم ختم بیٹا, ٹائم ختم. اوکے, سو ونس اگین انتقال کا لفظ انہوں نے نیا نکالا ہوا ہے. قرآن میں تو موت ہے. یہ انتقال قرآن میں کب ہے؟ قرآن میں تو بار بار موت ہے, یا موتی ماں موتی, ٹھیک ہے. تو متوفیک وہاں پہ کہاں پہ انتقال ہے؟ تو ونس اگین اگر انتقال کو میں مانتا ہوں, لیٹس اسیوم ٹیک یور ٹرانسمیشن, ایک چیز کی دوسری چیز میں ٹرانسمیشن ہو گئی ہے. تو بھائی صاحب اگر آپ ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو بھائی پھر اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بندہ قبر کے اندر گیا ہے؟ اس کا تو ٹرانسمیشن ہوا ہے, وہ تو ٹرانسمٹ ہوا ہے, منتقل ہوا ہے فرام ون فارم ٹو اندر فارم. روح منتقل ہوتی ہے ون فارم ٹو اندر فارم. واٹس دا پرابلم ان ٹو دیٹ؟ واٹس دا پرابلم ان دس تھیوری؟ یو آلریڈی پرووڈ اٹ, مگر تمہارے نبی کو نہیں پتا تھا, تمہارے اللہ کو نہیں پتا تھا. وہ لوگ جاہل تھے obviously, بیکاز قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, you are not given any information about it. Mike is yours. پورے 60 منٹ میں آپ نے کوئی مدعے کی بات نہیں کہی, صرف یہ کہا کہ یہ معلوم نہیں, آپ کے نبی کو نعوذ باللہ معلوم نہیں, خدا کو معلوم نہیں. سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ کتنے خدا کو مان رہے ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ آپ خدا کو مان رہے ہیں, اس نے سارے کائنات کو بنایا ہے, کیا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے, تو پھر آپ نے کس تھیوری کی بنیاد پر, کس لاجک کی بنیاد پر مانا ہے, اس کو واضح کریں. دوسری چیز, کتنے خدا ہیں؟ آپ دعویٰ کر چکے ہیں یہاں سارے لوگوں کے سامنے کہ آپ خدا کو مان رہے ہیں. جب مان رہے ہیں تو ایک ہے یا دو ہیں یا انیک ہیں, اس کو واضح کرنے میں آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے, کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور رہی تیسرا سوال, پھر وہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد وہ روح, چاہے وہ ٹرانسفارمیشن ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جاتی کہاں ہے, کس شکل میں رہ جاتی ہے, اس کو واضح کریے. یہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ خدا ہے. اور ایک سوال اور بڑھا رہا ہوں میں کہ ہر انسان کا اگر الگ الگ خدا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے, اس خدا کا لمیٹڈ ہوتا ہے یا انلمیٹڈ ہوتا ہے, اس کو بھی واضح کیجیے. Loving this. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ بندہ صرف اور صرف ایک چیز کے گرد گھوم رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جاہل ہونے کے لیے سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ نظر آ رہی ہے. بھائی بتا دیا جب روح ہے, تو بھائی صاحب آپ کو روح کا کانسیپٹ نہیں پتا, میں آپ سے کیا بات کروں؟ پہلے مجھے روح کا کانسیپٹ بتاؤ نا. کیا روح ڈیوائڈ ہوتی ہے یا روح ملٹی پلائی ہوتی ہے؟ ذرا بتاؤ کانسیپٹ کیا ہے. یو ہیو نو بلڈی آئیڈیا. تو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اگر خدا ایک روح ہے تو وہ ہر جگہ پہ ہر انسان کے اندر نہیں ہو سکتی, یہ کہنا چاہ رہے ہو تم؟ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہو, اپنا کانسیپٹ تو تم سیدھا کرتے نہیں ہو, اپنی طرف سے دوسری طرف جو مرضی. تمہارے خدا میں روح ہی نہیں ہے. تمہارا خدا کیا ہے؟ ایک تمہارا خدا ایک وٹ ہے, ایک اف ہے, ایک اٹ ہے, اٹ ہے. It doesn't have any sense. تم کس حساب سے کسی دوسرے کے اوپر یہ کلیم کر رہے ہو؟ اگر خدا روح نہیں ہے تو خدا ہی نہیں ہے بھائی, میں تو یہ کلیم کرتا ہوں. اب آؤ اس کے اوپر. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, ابھی آپ نے جو کہا ہے بس میں اس کو پکڑ رہا ہوں. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. سن لیجیے, آپ نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے روح کا, آپ نے ہی یہ بات کہا کہ خدا روح ہے. کنسپٹ آپ نے شروع کیا ہے تو کلیئر آپ کیجئے, سارے لوگوں کے سامنے یہ واضح کیجئے کہ وہ جاتا کہاں ہے. یہ جواب آپ نہیں دے رہے ہیں. 10 راؤنڈ کے قریب ہونے لگا, بھی آپ گھما رہے ہیں ادھر ادھر کی بات. 3 سوال ابھی بھی آپ پہ ہے. خدا کتنے ہیں اس ٹاپک پہ آپ پہلے بتائیے, کتنے خدا کو آپ مان رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو اس کا روح ہے, یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ خدا ہے, وہ کہاں جاتا ہے؟ انسان پیدا ہونے سے پہلے وہ خدا کہاں تھا؟ اور اسی طریقے سے پھر میں کہہ رہا ہوں جو سوال اس سے پہلے میں نے کیا تھا کہ وہ لمیٹڈ ہے یا انلمیٹڈ ہے اس کے کام, اس خدا کے. آپ کے اندر ایک روح ہے, میرے اندر ایک روح ہے, تو یہ روح کیا کام کرے گا, آپ کا روح کیا کام کرے گا؟ تو اس چیز کو آپ کلیئر کیجئے, اس کا جواب دیجئے. آپ ہنس رہے سے یا اس طرح کے ٹاپک سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ ٹاپک پہ بات کیجئے, ایک ایک پوائنٹ کا جواب دیجئے. اوکے ناؤ, میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ جاہلوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, اور میں اسی وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو علم نہ ہو ان کو یہ والی ڈسکشن اور ڈیبیٹس نہیں کرنی چاہیے. لیٹ می بی ویری کلیئر ناؤ.
خدا روح ہوتی ہے اور روح ہر کسی میں ہوتی ہے انڈیوائڈیبل. ہینس جب بھی وہ ختم ہوئے گا انسان روح واپس خدا کا پارٹی ہوئے گی. اوبویسلی آپ نفس کے ذریعے چلتے ہو, نفس انسانی کے ذریعے چلتے ہو, روح وہاں پہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے گائیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر آپ اس کی بات سنو یا نہ سنو. ٹھیک ہے. Now because the basic concept you don't have, hence you are saying these kind of silly things. اسی لیے میں نے کہا ہے آؤ ایک ایسی چیز کے اوپر جس کے اوپر تم دفاع کر سکو. تمہارا اللہ ایک ایسا اللہ ہے جس کے پاس روح ہی نہیں ہے. دنیا میں اللہ محمد کے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جس کے اندر روح نہ ہو یا جس کی روح نہ ہو. ٹھیک ہے. اور خدا روح کے تھرو ہی ہم سے کمیونیکیٹ کرے گا جب بھی کرے گا. So now I have given you complete precise answer. Don't make a jalebi out of it and have a discussion why you negate it. آپ نے کہا کہ خدا روح کے ذریعے سے ہی ہم سے ساری چیزیں کرواتا ہے, گفتگو کرواتا ہے, اور اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ روح خدا کا پارٹ ہوگی. وہ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جائے گی کہاں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ اب ایک گدھے کے بچے اگر خدا کا پارٹ ہے تو جائے گی کہاں؟ مطلب دیٹ از گاڈ, وہ ہر جگہ پہ ہے, تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہر جگہ پہ جائے گی کہاں؟ 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 آر یو این ایڈیٹ؟ لاسٹ ٹائم تمہیں میں نے کیوں نکالا تھا؟ اسی وجہ سے نکالا تھا کہ جب میں تمہیں آنسر دے رہا ہوں, اب ایک گدھے کے بچے, جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ روح از گاڈ, گاڈ از روح, ہی از ایوری ویئر ان ایوری ہیومن بینگ, ان ایوری پرسن, دین اس کے بعد وہ جائے گی کہاں؟ اسٹیوپیڈیٹی, بیکاز دیٹ از گاڈ. خدا میں واپس جائے گی بیکاز خدا از اسپرٹ اینڈ اسپرٹ کین ملٹیپلائی. واٹس دا پرابلم ان دیٹ؟ تم سنتے ہی نہیں ہو. تم ایک ٹیکسٹ بک ڈسکشن آرٹیکل ریڈ کر رہے ہو یا پڑھے ہوئے ہو, یہ ایک دماغ ہے, سنو بھی نا اگلا کیا کہہ رہا ہے. اب جواب دو. تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے, تم کیوں سنا رہے ہو یار؟ بار بار کاپی پیسٹ نہ کرو نا, بات کرو کرنی ہے. کیوں کہ آپ نے آپ سے سوال کیا تھا, آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ابے جواب دیا تو ہے, 10 دفعہ دیا ہے. کہاں جواب دیا ہے؟ گھما رہے ہو, جلیبی بنا رہے ہو, نہیں بنانا. ایک سیکنڈ یہ ذرا چیٹ میں دیکھنا. دوستوں میں نے کیا بتایا ہے؟ خدا کتنے ہیں؟ کیا میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہاں ایک روح ہے, وہ جتنے مرضی میں ملٹیپلائی ہو جائے, ڈزنٹ میٹر. کیا میں نے کہا یہ بات؟ ہاں یا نا؟ 1 بھیجے اگر کہا ہے. لائیو چیٹ دیکھو صدیقی, میں نے بولا کہ نہیں بولا؟ میں نے بولا جب وہ روح ہے, روح ملٹیپلائی ہو جائے, روح واپس چلی جائے, ڈزنٹ میٹر بیکاز ٹرانسفارمیشن سیم ان کیس آف روح ہے. اس کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ دیکھو 1 لائیو چیٹ میں, دیکھو 1. تمہاری ہر بات کا جواب دے دیا, تم بار بار گھوم کے وہیں پہ جا رہے ہو, تو چپیڑ مار کے تمہارا منہ نہ توڑوں تو اور کیا کروں؟ مفتی کہتے ہو اپنے آپ کو, دھبے ہو تم مفتی کے نام پہ. کوئی جواب نہیں دے رہے, اب بکلاہٹ نکل رہی ہے, جواب نہیں بن رہا ہے. بکلاہٹ نکل گیا. لو جی لائیو چیٹ میں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ میں جواب دیا اور یہ کہہ رہا ہے جواب نہیں دیا. کہاں جاتی ہے وہ روح, یہ بتاؤ بس سیدھا سیدھا. اور کتنے خدا کو مان رہے ہیں؟ ایک خدا یا انیک خدا؟ اس کا جواب دو. اچھا مفتی صاحب, یار ساحل یار یہ بندہ جو ہے نا یہ گدھا ہے یار. میرے اوپر چھوڑ دو ایڈم صاحب, میرے اوپر چھوڑ دو. نہیں, پہلے آدم صاحب اقرار کریں کہ ان سے بات نہیں ہو پائی, پھر آپ سے گفتگو. نہیں, آپ ان کی باتوں کا جواب ہی نہیں دے رہے نا. آپ مفتی صاحب میری بات سنو, جو موجود ہے لوگ سن لیں گے. مفتی صاحب ہاں سن لیں گے, وہی میں کہہ رہا تھا. میں آپ سے گفتگو کروں گا, لیکن پہلے وہ اقرار کریں آدم صاحب کہ میں بات نہیں کر پاؤں گا, پھر آپ سے گفتگو ہوگی. ایک سے ہوگی نا. وہ آپ جیسے, آپ سنو میں بتا دیتا ہوں. دیکھو آپ کا جو آئی کیو لیول ہے نا, ایسے لوگوں سے ایڈم واقعی میں نہیں بات کر سکتا ہے, سیدھی سی بات. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا بھی آئی کیو لیول ایسے ہی ہوگا, ہم بات نہیں کر سکتے کہہ سکتے ہیں. بالکل میرا آئی کیو لیول جو ہے نا ایڈم سے بہت کم ہے, اور چونکہ آپ کا بھی کم ہے تو ہم دونوں بات کر لیتے. نہیں کوئی حرج نہیں, آدم اقرار کر لیں. میرے سے بات کرنے کا آپ پہلے آدم اقرار کریں کہ آپ کا آئی کیو لیول کم ہے. ایڈم صاحب بول دو ان کا آئی کیو لیول. میرا آئی کیو لیول کم ہے, اس لیے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں. اور جی بالکل ریکارڈنگ ہو چکی ہے. یار صدیقی کا آئی کیو لیول اتنا کم ہے کہ میں نے جواب دیے ہیں اور وہ سن بھی نہیں رہا, اور اگر اس نے مجھے کوئی کاؤنٹر کرنا ہے تو میرے جواب پہ کاؤنٹر کرے, اور وہ نہیں کر سک رہا. سو بائی دس ڈیفینیشن کہ ہی کانٹ ایون کمپریہینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ, اور سیم چیز کو ریپیٹ کری جا رہا ہے, میں ایسے لو آئی کیو سے کیسے بات کروں؟ تو ساحل صاحب یہ میں نے کہہ دیا, آپ پلیز ان سے بات کریں. تھینک یو ایڈم صاحب. جی کوئی تھینک یو نہیں ہے, یہ اپنے آپ کی ہم بات کریں گے. صاحب آپ کا مطالبہ انہوں نے, وہ اس طریقے سے مطالبہ ہوتا ہے, وہ کہیں کہ بات نہیں ہو پائی. آپ کا مطالبہ ایڈم صاحب نے ابھی کمپلیٹ کیا. آپ نے کہا کہ ایڈم سے بلواؤ, ایڈم نے بول دیا. لیٹس سٹارٹ. ایڈم نے کیا بولا ہے؟ ہم نے یہی بلوایا تھا. یہی آپ کا آئی کیو لیول اتنا کم ہے کہ آپ 1 سیکنڈ پہلے کی بات یاد نہیں رکھ پا رہے ہیں, تو آپ کیا گفتگو کریں گے؟
ہم نے کہا تھا کہ آدم صاحب یہ اقرار کریں کہ وہ کیا گفتگو نہیں کر پائے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ساحل صاحب گفتگو کریں گے، یہ بات کیجیے. نہیں آپ کا آئی کیو لیول کم ہے، آپ نے یہ بولنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے بولا ہے. سناؤں میں پھر میرا سے؟ کم نہیں کہا تھا، یہ آپ کا آئی کیو لیول کا یہ حیثیت ہے. آپ کو 2 منٹ پرانی بات یاد نہیں رہ رہی ہے؟ آئی کیو کی بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا آئی کیو لیول کم ہے. جی کس کی بات ہوئی تھی؟ کس کا کم ہے؟ آپ کی آدم کا کم ہے. آپ کا آئی کیو لیول، آپ کا بھائی یہی تو دقت ہے نا مفتی صاحب. آپ لوگوں کو مدرسے میں جو ہے نا نہیں آپ مفتی لوگوں سے صاحب، اچھے ہی پڑھے ہیں ہم لوگ. مفتی صاحب آپ نہیں، وہ ٹینشن مت کتنا اچھا لیجیے. پڑھے وہ تو ابھی نظر آ رہا ہے، اور جب میں بات وہ کروں گا تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور نظر آ جائے گا. دیکھ رہی ہے ایک آپ تو ڈر چلے رہے ہیں گئے مجھ سے بات کرنے میں، ابھی ایک ڈر آپ گئے، مجھ سے بات ایک ڈر کرنے میں گئے، ڈر اب رہے آئے ہیں. ہیں. بات آپ سب سے ہوگی، ہم نے پہلے ہی آپ بھی مجھ کہہ سے رکھا بات ہے. کرنے میں ڈر رہے ہو. آپ سے بات ہوگی آپ کے چینل پہ جا کے ہوگی، لیکن شروع ابھی کریں، آدم صاحب اقرار کریں تو شروع ان سے کریں، بات نہیں ہوئی. میرا ہی چینل ہے، شروع کریں. شروع تب کریں گے جب آدم صاحب اقرار کریں گے. کیوں؟ پھر آپ بھاگ جائیں گے، پھر تیسرا کوئی آ جائے گا، کتنوں سے ہم آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے یا میرا انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا ہے پتا نہیں. بیٹا تم لوگ بیٹھے ہی اسی لیے ہو ہیلپ ایکس مسلم، اور ہیلپ شیلپ تو تم کر ہی نہیں سکتے ہم کیونکہ اپنے تم لوگوں چینل کو پہ امب ہیلپ کا کر رہے پتہ ہیں، نہیں ٹینشن ہے، کیوں لے رہے ہیں؟ تم لوگ ہم گدے ہو، اپنے چینل پہ جاہل کر ہو. رہے ہیں. اچھا آپ کے بات سنو، چینل میں پہ نے آئے تمہیں ہیں کیا آپ کی بتایا، ہیلپ کرنے کے لیے. اچھا بات سنو، ابھی ہم ثابت یہاں ہوتا آئے ہے تھے کہ تم آدم. سنتے بھی نہیں ہو. چلے گھٹیا شخص بغیرت کتی کے بچے گالیاں سنے گا. ایڈم مجھے صرف میرا یہ انٹرنیٹ میں پرابلم ہے. سر آپ کے انٹرنیٹ میں پرابلم آیا ہے، یہ بار بار جو ہے نا Give سیم me 1 minute. I'm going ہاں out. ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم، I'm ٹیک going یور out. ٹائم. Yes. ہاں ٹیک یور ٹائم. بھاگ جائے گا یہ بندہ، بھاگے گا. اس کا مفتی صاحب نے بھاگنا نہیں ہے، ان بھاگنے کی نہیں دینا، بات ہی ہے. بھاگنے نہیں سر دینا، وہی بھاگنے نہیں دینا، ان کی بھاگنے نہیں بات دینا. ہی اتنی ہے، انہوں نے بھاگنا. بات آگے بڑھے گی. ہاں جی، تو میں نے آدم کیا صاحب جواب یہ دیا تھا؟ کہیے کہ اچھا ہم سنو بات نہیں کر پائے. سنو آپ بات بات سنو، کریں گے پھر؟ اوے ڈنگر بات سنو سنو. نہیں میں ڈنگر نے آپ کیا ہیں، جواب بات دیا کریں تھا؟ گے. میں نے کیا جواب دیا تھا کہ کتنے خدا ہیں آپ روح کے؟ کدھر، روح کدھر جاتی ہے؟ میں نے کیا جواب دیا تھا؟ کتنے خدا ہیں آپ کے؟ ایک. ایک خدا ہو گیا. اب دونوں بات پہ ہاں تو اس دن آپ نے کتنا کہا تھا؟ وہ ریکارڈنگ بھی ہے میں ہمارے نے پاس. چلائیں انیک ریکارڈنگ، کہا تھا چلائیں جی. ریکارڈنگ، چلائیں ریکارڈنگ، ریکارڈنگ آپ کے چینل پہ میں چلاؤں گا، چلاؤ ریکارڈنگ، میں چلاؤ اپنے چینل پہ ڈال دوں گا دونوں بات. چلاؤ اس ریکارڈنگ، دن چلاؤ آپ کہا ایک ڈال دوں گا میں. ریکارڈنگ، چلاؤ نا یار ریکارڈنگ چلاؤ. میں نے کہا بھائی تھا سارے لوگ ہنس ایک رہے ہو، ہیں تم پر، سنو تم پر سنو ہنس رہے صدیقی، ہیں سب. تم سنو کیوں اوے مکر رہے اپنی اوے باتوں سے؟ کوئی نہیں ہنس رہا تمہارا بغیرت کنسپٹ کتے. ہی سن نہیں ہے. اوے سن لے کھوتے لاستے بھی سے نکالتا تو سنتا نہیں ہے، بکتا جاتا ہے. سن نہیں بھائی سنا لیا تم نے بہت سنو، لوگ، اب سننے کی دیکھو باری آ گئی اب اب تم سنو، لوگوں کی. بہت سنا لیا. اب سنو بڑے آرام سے. میں نے کہا تھا تم اس ایک دن ہو کیوں یا بولے تھے انیک؟ گدھے تم نے کے انیک بچے بولا جواب دے رہا ہوں، تھا. سنے گا کہ نہیں؟ بیک سٹیج کر کے جواب دوں یا سنے گا؟ میسج کر کے جواب دو. اوکے. اس ٹائم پہ بھی میں نے بولا تھا کہ ایک ہو یا انیک ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. دیٹ واز مائی آنسر. یہ بعد میں کہا تھا ایک تم نے، ہو پہلے کہا تھا انیک ایک ہے. بھاگ کیوں رہے ہو یار اپنی میں نے باتوں کو نکل کیوں رہے ایڈم صاحب ان کو بیک اسٹیج کر دیتے ہیں بولنے میں نہیں بیک سٹیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رکو بیک اسٹیج کوئی کر ضرورت کے نہیں. گفتگو نہیں کرنی ہے؟ کیوں بیک اسٹیج کرنی ہے؟ اوے یار چپ کر گفتگو کے نہیں سن کرنی ہے. بے ڈنگر. جواب تو تب پوچھنے دے سے گا جب تو مجھے سنے گا. چپ جب رہو، تو تم سنے تو گا جواب جواب نہیں دے دے گا. پائے. مفتی کس نے بنایا جواب تجھے؟ نہیں دے پائے. ڈنگر کسی کھوتے چل نے نکل مفتی جا. بنایا؟ لگتا ہے چود چود کا مفتی بنا دوں، اور کسی وجہ سے نہیں بنا. سن تم میوٹ کیوں لوگوں کیا کا اس نے؟ پوسٹ مارٹم آج ہو چکا ہے. تم لوگ گالم گلوج ہو منہ سے چکا نکل چکا ہے. کہاں سے پڑے ہوئے ہو، کہاں سے کیا ہے، ساری تربیت تمہاری اوکے. نکل گئی ہے یار بات سنو اور یار، تمہاری مفتی حقیقت سامنے آ گئی ہے. مفتی کے نام پہ دبے. بات تم سنو دیکھو بھائی بات سنو. آواز آ رہی ہے کون میری ایڈم؟ مہذب الفاظ ہاں ساحل استعمال کر آواز رہا آ ہے، رہی ہے. کون دیکھو کون یار نہیں یہ کر رہا ہے، بندہ جو ہے نا یہ سارے مفتی کے لوگ نام دیکھ پہ رہے ہیں. دبا ہے. اس کو مفتی کس نے بتا ایک دیا؟ منٹ ساحل یہ مجھے یہ بتا تمہارے دو. آج یہ کون بھبر مدرسے ہے میں، لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ اس کی مدرسے میں تربیت لگتا ہے کیسی یہ ہوئی چود ہے. چود کا ہی بنا ہے مفتی، ورنہ یہ مفتی نہیں بن سکتا. اس ارے کے پاس اچھا کوئی اوقات نہیں ہے. تمہارے میں الفاظ بتا رہے ایڈم ہیں صاحب میں بات کر تمہاری لیتا ہوں، آپ تربیت کے آئی جی کیسی کیو ہے. آپ لیول کریں کا ساحل نہیں صاحب ہے. بات. ایڈم صاحب بات ایک کریں. منٹ، آپ اعظم میوٹ صاحب جائے. یہ بات اعتراف جی کریں پہلے مفتی کہ صاحب، ان سے نہیں ہوتی. مفتی صاحب وہ ان کی ایڈم باتوں پہ نے آپ کنٹرڈکشن کے مطالبے کے، مفتی صاحب ایڈم نے آپ کے مطالبے کے مطابق یہ کہہ دیا کہ آپ کا آئی کیو لیول اتنا کم ہے کہ وہ آپ جیسے نہیں. یہ لوگوں سے مطالبہ کیا ڈسکشن ہی نہیں نہیں کر میں، سکتا. یہ کیا ہی نہیں میں یہ مطالبہ. نہیں میں یہ نے کیا تھا آپ سے وہی بات کی تھی. ان سے بات نہیں میں ہو نے آپ سے پائی. کیا کہا تھا مفتی صاحب؟ میں نے آپ سے کیا آپ کہا تھا ذرا زبردستی مجھے کر ریپیٹ دیا کرے. میرے منہ پہ آپ اپنے الفاظ کیسے ڈال اچھا دیں گے؟ میں نے کیا کہا تھا یہ میں نے ریپیٹ تو کہا کر تھا دے. میں نے کیا کہا وہ تھا واضح کریں. دیکھیے بات ہماری آدم سے ہو رہی تھی، مفتی صاحب؟ میں نے آپ وہ سے ہٹ کیا رہے ہیں، کہا تھا آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ضابطہ مفتی کیا کہہ صاحب؟ رہا ہے وہ میں اتنا نے کریں گے نا. مفتی صاحب میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ ایسی کنٹینیوسلی اوور سپیک کرو گے تو نہ آپ کے سمجھ میں آئے گا، نہ میرے، نہ سننے والے کے. مجھے نہیں میں نے معلوم آپ سے اس کا کہا کیا حل تھا پہلے یہی یہ ہے، بتائے. اس کا حل یہی ہے. میں دیکھیے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ بات ہماری آدم صاحب سے ہو رہی تھی کافی وقت سے. جب اوکے آدم صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ سامنے آ رہے ہیں،
मेरा ये उसकी कहना है वजह कि बता आदम रहे हो, जी उसकी वजह बता रहे कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर सकते।
नहीं क्यों नहीं कर सकते, तो फिर क्यों चैनल खोल के बैठे, क्योंकि आप क्यों लोगों को दावत, क्योंकि आपका क्यों IQ challenge लेवल करते? कम है नहीं भाई, IQ लेवल आपका किसका IQ कम है, लेवल वो कम सारे है। लोग देख रहे हैं, वो करेक्ट हाँ तो बात कह रहे देख थे, रहे हैं आज ना एक बात कह अभी। रहे हैं। अच्छा वो उनको बोल साहिल, दीजिए ना। जस्ट सेकंड, सॉरी टू आप इंटरप्ट, इसको मैं म्यूट कर रहा हूँ। सबर कर बे मुफ्ती। देखो साहिल, बात ये है, मैं चैनल खोल के बैठा हूँ मैं ताकि सबर लोगों से नहीं बात करूं, करूंगा, मैं लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगा। बंदा जब आके जवाब सुन भी नहीं रहा और वो अपनी सेम रटी हुई टेप रिकॉर्डर चला रहा है, तो साहिल मुझे बताओ मैं ऐसे बंदे से कैसे बात करूं? उसको नहीं मैंने कर सकते। जो जवाब दिए हैं, मुझे वो जवाब ही रिपीट कर दे कि मैंने रू के बारे में क्या बताया, मैंने रू किधर जाएगी उसके बारे में क्या बताया, रू 1 होती है, यूनिफाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है, मैंने क्या बताया। इसको कहें जो मैंने जवाब दिया ना, सिर्फ पहले वो ही रिपीट कर दे, पता लग जाएगा कि इसने मेरे जवाब भी नहीं सुने। बिकॉज इनके पास रूह का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये रूह और नफ्स को मिक्स करके बैठे हुए हैं एज ए मुसलमान। चूंकि इनके पास रूह और नफ्स का कॉन्सेप्ट ही मिक्स्ड अप है, ही कांट इवन कॉम्प्रिहेंड द बेसिक्स। तो इसको चाहिए कि पहले जिस तरह ये बच्चा बन के अपने मुफ्तियों से इल्म हासिल करता था, पहले उस तरीके से आए, डिबेट ना करे, पहले स्टूडेंट बने और पहले रूह का कॉन्सेप्ट सीखे, फिर उसके बाद आगे से डिबेट करे अगर कोई करनी है तो। ये सेम टेप रिकॉर्डर की तरह चल रहा है, तो मैं इससे बात क्या करूं? ये अपने आप को मुफ्ती समझ रहा है, अपने आप को